آپ رکے اگر رہیں. زور سے بولیں گے, آئی ڈونٹ نو یہ پرابلم صرف میری طرف ہے کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے, اگر کوئی جی دوسرا ٹھیک ہے جڑے گا تو انشاءاللہ. اندازہ ہو جائے گا. جی تو ابھی مسلم بھائی جو ہیں وہ تھوڑا دیر رکے رہے, انشاءاللہ آپ کو جلدی لیا جائے گا. نان مسلم بھائی جتنا زیادہ جوائن کر سکیں پہلے ان کو باری دی جائے گی. ابھی مسٹر ایکس ہمارے ساتھ موجود ہیں, حضرت آپ ان سے گفتگو کیجیے. جی بھائی مسٹر ایکس صاحب. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. جی ایک حدیث تھی کہ جنگ احد کے دوران پروفٹ صاحب ڈبل میل کوٹ کے ساتھ اترے تھے, تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. یعنی آرمر. جی جی ہاں اس کے ساتھ ایک جو بک ہے ابن اشاق کی, اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے پہلے انہوں نے ایک صحابہ کو یہ ترکیب دی کہ وہ انسان سب سے بہتر ہے مطلب جنگ کے دوران جو اپنا آرمر کوٹ اتار کے جنگ میں اتر جاتا ہے. تو یہ مجھے کہیں کانٹرڈکشن لگا, کیونکہ خدا پہ بلیو ایسا تو نہیں کیا جا سکتا. ایک یہ بھی حدیث ہے کہ سنا ہے میں نے کہ اونٹ کو پہلے باندھو بعد میں خدا پہ توکل کرنا ہے. تو یہاں ہاں پہ اس میں دیکھیں, ابن کانٹرڈکشن. اسحاق یا ابن ہشام کی جو بہت سی روایتیں ہیں, ہم لوگ آنکھ بند کر کے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا نہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا, لیکن جب تک کہ وہ ود ریفرنس سامنے نہ آ جائے تب تک اس پر ہم تحقیق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوور آل سیرت ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی لوگوں کو اس بات کے اوپر نہیں ابھارا کہ وہ جو اسباب ہیں ان کو چھوڑ دیں. اسباب کا مطلب کیا ہے, یعنی ورڈلی مینز کہ وہ جو مثلا جو ایک انسان پروٹیکشن کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے وہ چھوڑ دے, بغیر پروٹیکشن کے جنگ میں اتر جائے, بغیر پروٹیکشن کے یا کسی چیز کا سہارا لیے بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں کود جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے. ہاں جب آپ دفاعی پوزیشن میں ہیں تو ایک الگ بات ہے, آپ کے ہاتھ میں پتھر بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں گے, لیکن اگر آپ میدان جنگ میں باقاعدہ پلاننگ کر کے جا رہے ہیں تو اس کی ترغیب نہیں دی گئی ہے. تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جنگ بدر میں تلواریں بھی کم تھیں, یہ ساری چیزیں, اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. تو جنگ بدر بہت پہلے سے پلاننگ کر کے نہیں ہوئی تھی. جنگ احد میں تو طے تھا کہ بھائی باقاعدہ مشرکین کے لشکر مدینے کے اوپر حملہ آور ہیں تو اب دفاع کرنا ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب اوور آل ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ذرا جو آپ نے بتائی ہے اس سے کانٹرڈکٹ معلوم ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کے اوپر تحقیق کریں اور اسی کے بعد میں کوئی جواب دے سکوں گا. میں نے اس کا لنک دیا ہے جس میں وہ لائن ہے, تو اگر آپ اس کو کھول سکیں تو بہتر ہوگا. کہاں لنک دیا آپ نے؟ چیٹ میں, پرائیویٹ چیٹ میں. یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہے, آپ مجھے سیدھے جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک دیجیے. نہیں اس میں مطلب وہ بک ہے, وہ اس میں جو پوری ابن اشاق ہے اس میں تو پیج نمبر آپ کو کھولنا پڑے گا. ہاں تو آپ مجھے وہی دیجیے, وہ روایت ابن اسحاق کی روایت کا جو جہاں سے آپ نے اٹھائی ہے وہ ویب سائٹ کا لنک, گوگل ڈرائیو کا لنک میں نہیں کھولوں گا. تو اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بیک اسٹیج کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں. چلے ہمارے ساتھ ہیں سر